الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ مومن اور متقی لوگوں کا دوست ہے. اللہ ان کا ولی، قرآن مجید لفظ ولی استعمال کرتا ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا. یہ لفظ ولی ہمارے ہاں اردو میں بھی بہت مستعمل ہے، اور صرف دوست کا لفظ اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ اس کی سینس دوست، صدیق، رفیق، یا جس کو ہم انگریزی میں فرینڈ کہیں، اس سے لفظ ولی بہت طاقتور ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں یہ بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، کہ مسلمانوں اللہ تمہارا ولی ہے. ایک ترجمہ اس کا دوست ہے، پر تقاضا اس کا اس سے کہیں برتر ہے. اس کا تقاضا اس سے بہت آگے تک ہے. اللہ رب العزت دنیا میں مسلمانوں کو اس انداز میں پرنٹ کرتا ہے، پروجیکٹ کرتا ہے اللہ تعالی، کہ مسلمان کو دیکھ کر رب رحمان اس کی قوت، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی حکومت، اس کی شریعت، یہ ساری چیزیں عملی نمونے کی شکل میں دنیا پر واضح. ما بین الامم
مابین الاقوام، یہ جو اس گلوب پر، کرۂ ارض پر جو امتیں، قومیں، ملتیں، ملک آباد ہیں، ان سب میں مسلمان اللہ رب العزت کو پریزنٹ کرتا ہے، نمائندہ بنتا ہے، اللہ تعالی کی پہچان بنتا ہے مسلمان۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ منشا ہے، قرآن مجید بول بول کے اس طرف ہمیں دھکیلتا ہے کہ مسلمان دنیا میں بے سہارا، بے بس، نکو ٹھپو، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، بالکل آنکھیں بند، اندھا، اغیار کا نوکر، مقلد مسلمان اس انداز کا اللہ رب العزت کو نہ گوارا، نہ برداشت، نہ پسند۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں اتنا حساس ہے کہ دنیا میں شاید اس حساسیت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی مثال نہ ملے۔ آپ دیکھیے وہ اولاد جو اپنے باپ کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر شریکہ یا برادری یا اس کے مخالف کیمپ کے پیچھے چلتی ہے، آپ ذرا تصور کیجئے وہ ایک غیرت مند، ایک سمجھدار، ایک مخلص، ناصح، مثالی باپ، کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کا نسب، اس کا نطفہ، اس کا ولد، اس کا وارث اس کو نہیں، اس کے اغیار کو، اس کے شریکے کو، اس کے مخالفوں کو فالو کرے، ان کے ساتھ ملے جلے، اٹھے بیٹھے، ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی مدد ان سے مانگے۔ وہ غیرت مند باپ کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک بہت ادنا مثال ہے، ایک ادنا مثال ہے، مفہوم ادا نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورت جاسیہ میں انبیاء کے ذکر کے بعد ان اقوام کے اور ان شریعتوں کے ذکر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے نبی، پھر ہم نے تجھ کو دنیا میں کھڑا کیا اور تیرے لیے ہم نے کوئی ایسے اندھیرے نہیں چھوڑے کہ تو ایک روحانی حصے کا پیغمبر ہو اور دوسری ساری عملی زندگی میں تو دوسری قوموں کا یا شریعتوں کا یا بادشاہتوں کا یا تہذیبوں کا پیچھے چلنے والا ہو۔ لفظ ثم سے آغاز فرمایا، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجھ سے پہلے کی قومیں اور ان کی شریعتیں اور تہذیبیں اور ان کی تاریخ، اور اب تو دنیا میں ہمارا نمائندہ، ہم نے تجھ کو کھڑا کیا، مبعوث کیا، نبی بنایا۔ یہ لفظ مبعوث میں الفاظ کے تراجم پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ تراجم واضح ہو تو پھر مفہوم اور چلنا اور صحیح اور غلط اس کا پتہ چلتا۔ آپ دیکھ لیجئے
مبعوث باسنا کا یہ لفظ بھی بڑا عام اور مستعمل، مگر ہم عمومی طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں اس کا بھی معنی نہیں سمجھتے۔ ایک ایسی ذات جو ڈپیوٹڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کو پرنٹ کرے، پروجیکٹ کرے، پریزنٹ کرے، اس کو پیش کرے، اس کا منشا، اس کا حکم، اس کا راستہ، اس کا تمدن، اس کا کلچر، ہم نے بہت چھوٹا سا، محمل سا، مغلق سا مفہوم، اللہ کی قسم بند سا مفہوم، دین، اسلام، شریعت، ان لفظوں کا بہت غیر واضح ترجمہ اور مفہوم ہم نے سمجھا ہے۔ آپ دیکھیے نا قرآن مجید فرمایا صبغۃ اللہ، صبغہ، یہ عرب ملکوں میں جو بالوں کو رنگ کرنے والے محلول بناتے ہیں، جو بیچتے ہیں کمپنیاں، گرے ہیڈ لوگوں کے رنگ بدلنے کے لیے وہ اس پر لکھتے ہیں صبغہ، کلر، رنگ، اثر، نشان، نمائندگی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں پہلے پارے کے آخری رکوع میں کیا فرماتا ہے؟ صبغۃ اللہ، اسلام تیرے ایک دو کلموں کا نام نہیں ہے، خالی چند ارکان کا نام نہیں ہے، صبغۃ اللہ ہے، یہ تو اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور چیلنج ہے، لا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، بقرہ آپ پڑھتے ہیں پہلے پارے کا آخری رکوع، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ مسلمان کون؟ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا عبد۔ اسلامی ملک کون؟ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ملک۔ اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے آج ہم یہ تمام تقاضے قرآن کے آیات کے مطلق نیگلیکٹ، پس پشت، صرف نظر، مسلمان آج ایسا نکو ٹھپو بن کے کھڑا ہے کہ سوائے چند کلمات کی ادائیگی کے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر دفتر، ہر افسر، ہر محکمہ، سارے کا سارا کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماقبل قوموں، تہذیبوں کے رنگ میں رنگا۔ نبی کا ماقبل کیا تھا؟ یہودی اور عیسائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماقبل کیا تھا؟ یہود اور مسیحیون۔ اور آج مسلمان کلمہ، نام اسلام کا اور سارے کا سارا عمل، کوڈ آف کنڈکٹ، پورا نظام ملک، مملکت، سب حکومت، تہذیب، تمدن، ثقافت، سارے کا سارا اللہ کی قسم ما قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قومیں دنیا میں داعی تھیں یا چیلنج کرنے والی تھیں، آج مسلمان ان ساری تہذیبوں، ان لوگوں کا پیروکار، متبع، فالوور۔ آپ دیکھ لیجئے یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، فرمایا فاتبعھا، شریعت من الامر فاتبعھا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جعلنا کا، ہم نے تجھ کو کھڑا کیا، تجھ کو
تو ہم نے مبعوث کیا، تیرے لیے لازم قرار دیا کہ جو شریعت من الامر، ہماری طرف سے طریقہ، اس کو فالو کر، اس کے پیچھے چل، اس پر عمل کر، اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، ساری امت کو، اس ملت کو اس پر کھڑا کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور مت فالو کر، مت اتباع کر، نہ پیروی کر احواء، مینڈیٹ، خواہشات، آرزویں، امنگیں، چاہتے اور ووٹ، مرضیاں اور فیصلے، الذین لا یعلمون، جن جاہلوں کو عقیدے کا، توحید کا، اسلام کا، رب رحمان کا، اس قرآن کا پتہ نہیں، ان کی باتوں پر، طریقوں، تہذیبوں پر فالو نہ کر۔ یہ قرآن ہے، بولتا قرآن۔ وَلَا تَتَّبِعْ، او پاکستان، مصر، شام، عالم اسلام، اللہ کی قسم، اللہ حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فورن کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ الذین لا یعلمون، جن کو دین، عقیدہ، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، آسمان کی وحی، قرآن کا حکم، جن کو اس کا پتہ نہیں، مسلمانوں تم ان کے پیچھے نہ چلو۔ دیکھ لو یہ آیتیں، یہ سورۃ الجاثیہ ہے، 25ویں پارے میں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیچھے چل، احواء، احواء کس کو کہتے ہیں؟ خواہش، ہماری مرضی، عوامی مینڈیٹ، لوگوں کا فیصلہ، کل انعام کا فیصلہ، ماسز ڈیسیژن، ماسز ایڈاپٹ، بت، آج کے دور کا گندا منحوس بت۔ ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو جی مولوی صاحب شدت نہ کریں، اللہ کی قسم میرا رب قرآن میں کہتا ہے لا تتبع، اے مسلمان مت پیچھے چل، نہ فالو کر احواء، خواہش، فیصلہ، مرضیاں، کن کی؟ الذین لا یعلمون، جن کو علم نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کو، محمد پاک کی تعلیمات کو، نبی مقدس کے فرامین کو جانتے نہیں ہیں، بھلے ڈبل پی ایچ ڈی ہو، فیڈرل سیکریٹری ہو، سینٹ اور پارلیمنٹ کے نمبردار، ٹھیکیدار ہو، اللہ کی قسم میرا رب عالم اس کو کہتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا۔ آج ہم مغرب کو فالو کرتے ہیں، کیوں؟ کہتے نہیں مولوی کی بات مسجد کے اندر، مغرب تیری اکانومی چلا دے گا، تجھے امن و امان دے دے گا، پیٹ میں روٹی ڈال دے گا، لا اینڈ آرڈر ریسٹور کر دے گا، مغرب تجھے ہنستا بستا پاکستان دے گا، مغرب تجھے ڈینگی سے بچا دے گا، مغرب تجھے فلاں دے گا، فلاں دے گا۔ اللہ کی قسم میرا رب قرآن میں کہتا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر تو ان کو فالو کرے گا وہ تجھے ککھ بھی نہیں دے گا۔ شیئا معنی ککھ نہیں۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو میرے رب نے خاتمہ کیا دیا، فرمایا ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سیکولر، سارے
سارے ملحد، سارے دہریے، سارے کمیونسٹ، سارے سوشلسٹ، سارے ڈیموکریٹ، الظالمین، سب کے سب ظالم، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے. واللہ ولی للمتقین، اللہ تیرا ہے، اس کو سمجھ، اس کی مان، اس کو پہچان، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے لیے جی، اس کے لیے مر. واللہ ولی المتقین ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. اللہ کی قسم، جس مسلمان کو، جس عہدے دار کو، جس سیاستدان کو، جس اسٹیٹس مین کو قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی، قسم باللہ وہ پرلے درجے کا گھامڑ ہے، اس کو کوئی پالیسی بنانی نہیں. یہ میرا رب ہے، اپنے بندوں کے لیے بولتا ہے، تاکہ کل یہ نہ کہیں بندے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو دھوکے میں مارے گئے کہ یونیسکو صحت اور تعلیم دے گا، ورلڈ بینک اور IMF روزی روٹی پیٹ بھرے گا، فلانا ملک یہ دے گا، فلانا وہ دے گا. اللہ کہتا ظالمین، ان الظالمین، اور ظالم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو اللہ کو انکار کر دے، جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کو نہ پہچانے، اللہ اس کو ظالم کہتا. سب سے بڑا ظلم اللہ کی نظر میں کفر و شرک، سب سے بڑا ظلم کفر و شرک. ان الشرک لظلم عظیم. جو ہنومان گھنشام کو، بھگوان کو، رام و اوتار کو سارے ہند میں، بر صغیر میں مالک بنا دے، اللہ وحدہ لا شریک کے تصور کو رد کر دے، اللہ کی قسم قرآن اس کو ظالم کہتا ہے، ظلم عظیم. جو مریم و عیسیٰ کو علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت الوہیت میں شراکت دے دے، اللہ اس کو سب سے بڑا ظالم گنتا ہے قرآن میں. اور جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لے، رب العالمین اس کی ڈگریاں، اس کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی ترقی تسلیم نہیں کرتا، اس کو ظالم عظیم کہتا. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جیسے تمہارے ہاں میٹرک، FA BA، اس کو ڈگری کب گرانٹ ہوگی؟ جب ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کو پاس کرے گا. اللہ کی قسم، انسان کے لیے آسمان نے جو نصاب رکھا ہے وہ نصاب قرآن ہے. جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کے امتحان میں پاس ہوگا، قرآن کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈگری دے گا. ورنہ جاہل کہے گا، ظالم کہے گا اس کو. اور یاد رکھو، اللہ سٹینڈرڈ ہے، اللہ معیار ہے، اللہ کرائیٹیریا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا آسمان سے. محمد ہر اچھائی میں، ہر عمدگی میں، ہر بھلائی میں اعلیٰ ترین کرائیٹیریا، سٹینڈرڈ. و محمد فرق بین الناس. ہمیں یہ سب کچھ تسلیم نہیں ہے، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ذہن یہ بنایا گیا کہ یہ باتیں چاہے کوئی کتنے جوش سے کہے، کوئی کتنا نرمی سے کہے، یہ سب مسجد کے اندر کی باتیں ہیں، اس کا دنیا کی عملی زندگی سے تعلق نہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے.
عملی زندگی دنیا کی کیسے چلانی ہے؟ جیسے آوا الذین لا یعلمون. بھئی فیصلہ کون کرے گا؟ کہ جی فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی. قانون سازیاں تو وہ کریں گے، معاہدات تو وہ کریں گے، اسٹریٹجیز تو وہ بنائیں گے، پالیسیز وہ وضع کریں گے. دوستی کے دشمنی کے سٹینڈرڈ معیار وہ بنائیں گے. عقیدہ اور مذہب بنیاد نہیں ہوگا. ہماری آج کی مشرکانہ سیاست، آج کی کافرانہ تربیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، ہماری آج کی کافرانہ تربیت یہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، خارجہ اور داخلہ، تعلیم و سیاست ساری کی ساری مغرب دے گا، ہمارے دشمن دیں گے. اللہ کا قرآن، یہ شریعت مطہرہ محمد ذیشان، یہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ تک ہے. یہ ہے الحاد، یہ ہے مسلمانوں کا کفر، یہ ہے مسلم ممالک کا شرک. اللہ رب العزت کے ساتھ عہد وفا، شریعتوں کی پاسداری میں قربانیوں کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کی طرف سے اپنے اوپر دنیا کو اسلامائز کرنے کی ذمہ داری، دنیا کو اسلامیانے کی ذمہ داری عائد سمجھنا، آج یہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا گناہ. ہم دین کا ترجمہ بڑا مغلق کرتے ہیں، عبادات چند روحانیات اور بس چھوٹا سا پیکج. اللہ تعالیٰ صاف قرآن مجید میں، او میرے بھائی یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی تھیں، القل الواح، وہ تورات کی تختیاں تھیں. 40 رات کی میقات میں طور پر بلا کے کہا تھا جا یہ کتاب لے جا. محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں 30 پارے دیے. 30 پارے 23 سال شاگرد کی طرح اللہ نے پڑھایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سبق میں اپنے ساتھ جوڑا، کہا تیری ذمہ داری، اب تیری ذمہ داری کیا ہے؟ جا تیری ذمہ داری، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. ہمارے ہاں تو کرہ ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، او انقرہ، قاہرہ، خرطوم، ریاض، یمن، عدن، ہم جانتے ہیں کرہ الکافرون. مانتا ہے کوئی کرہ الکافرون کو؟ کوئی بادشاہ، سفیر، وزیر، کوئی ٹھیکیدار، عوامی صدر پڑھتا ہے یہ جملہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون؟ یہ قرآن ہے. اللہ ذہن بناتا ہے، کہتا میرے بندے تو میری مان، چاہے میرا دشمن ناپسند کرے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں، جو کافر کو ناپسند ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. مولوی صاحب لو ٹون، لو پروفائل، بلکہ مولوی صاحب نو پروفائل. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بعثت ان اصولوں پر نہیں ہے، اس ذمہ داری پر نہیں جس پر عیسیٰ اور موسیٰ انبیاء آئے تھے. تیری بعثت اس سے زائد ہے، تیری نبوت اس سے آگے ہے، تیری ڈیوٹی آگے ہے. وہ آگے کیا قدم ہے؟ یظہرہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ وکلمۃ الذین کفروا السفلی. او حنفیو، حنبلیو، وہابیو،
مالکیوں، شافعیوں، قرآن ہے قرآن. اللہ کی قسم میرا پاک رب اپنے پاک نبی محمد علیہ السلام کو حکم دیتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تیرے دنیا میں جانے کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند. اچھا ذرا غور کرو قرآن پر. قرآن اللہ کا مزاج بتلاتا ہے. تیرا مزاج میرا مزاج کیا ہونا چاہیے جو میرے رب کا مزاج. ہم تو مومو ٹھگنے بنتے ہیں نا. نہیں، اللہ کی قسم میرا اور تیرا مزاج، مائنڈ سیٹ، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے جو میرے رب کا. میرے پاک رب نے کیا فرمایا؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیاء. العلیاء من العلوف العالی تعالی اعلون. یہ سارے لفظ ایک روٹ. اللہ کیا کہتا ہے؟ تیرے کلمے سے میرا فائدہ کیا ہو؟ میری بات اونچی، علیاء، واشنگٹن ڈی سی سے بھی اونچا، نیو یارک ماسکو پلیت سے اونچا، یونائٹڈ نیشن ملعون سے بلند، جنرل اسمبلیوں پلیتوں سے بلند. کلمۃ اللہ ساتوں بر اعظموں میں، ایشیا، یورپ میں، امریکہ، افریقہ میں کلمۃ اللہ ہی العلیاء. تو، تیرا بیٹا، تیری مسجد، تیری جماعت، تیرا مولوی، تیرا خون، تیری جان، تیرا مال، تیری صحت، تیری آزادی، تیرا ملک کس لیے؟ تیری فوجیں، تیرے اسلحے، تیرے جرنیل کس لیے؟ تاکہ میرا دین، میرا کلمہ بلند ہو. سکتا ہے نا کہ ایک رخ آئے، پر میرے رب نے نہیں چھوڑا، اللہ نے دوسرا رخ ساتھ دیا. ہم سارے طالب علم ہیں نا. میں بات کو زیادہ نکھارنا چاہتا ہوں. ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اللہ پاک ایک ہی رخ بتلائے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ. مسلمان، امت مسلمہ، مدینہ، مکہ، کعبۃ اللہ، محمد رسول اللہ، قرآن کتاب اللہ، سارے کا مقصد اللہ کا نام اونچا. یہاں رک سکتا تھا نا اللہ؟ نہیں. میرے رب نے کیا کہا؟ وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. سفلا، اسفل، ڈاؤن. کہہ سکتے نا تب مولوی کہ چلو جی ٹھیک ہے جی مولوی صاحب شدت نہ کرو، بس کوشش کریں گے، آپشنل سی، نفلی سی کوشش کریں گے. اللہ کا دین چڑھ جائے، نہ چڑھے تو کہہ دیں گے یا اللہ سوری. اللہ کیا کہتا؟ وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ پاک نے ایک پہلو بیان کر کے بات بند نہیں کی قرآن میں. وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا. ہو سکتے ہیں نا ہمارے سادہ مولوی، دینی جماعتی، کہ جی ہاں اللہ نے فرمایا تو ہے کلمۃ اللہ علیاء. بھائی کوشش کریں گے جتنی ہو گئی. 1,500 سال میں کئی دفعہ اونچا ہوا، کئی دفعہ کمزور ہوا. خیر ہے جی کوئی بات. اللہ نے کہا وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. اور کلمہ کے معنی ڈکٹیشن، آرڈر. الذین کفروا، اوباما کی بات، برطانیہ پلیت، مسیحی، صلیبی، یہودی، ہندو، کلمۃ الذین کفروا السفلی. ان کا سٹیٹس کیا ہو تیرے جوتوں میں نیچے. اللہ کہتا ہے سفلا، اسفل. اسفل ہے نا، اسفل السافلین، نیچے آخری سٹیج. اب آپ سوچئے اللہ پاک کیسے
تقابل کر کے کلمت اللہ ہے کلمت الذین کفروا، ان دونوں میں ٹکراؤ کر کے کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد، پہلی ہجری سے لے کر 1434ویں ہجری سال تک پاکستان کے مسلمان، مصر و شام کے مسلمان، عالم اسلام کے ملک، OIC کے ملک، رابطہ عالم اسلامی کے ملک، ذمہ داری کیا ہے؟ کلمت اللہ العلیٰ کلمت الذین کفروا السفلی۔ یہاں ہمارے جج وج، عدلیہ، جوڈیشری کیا کہتے ہیں کہ جی جو لا ہے نا LAW لا، بڑا پروناؤنس کرتے ہیں اس کو، should be followed by soul and text۔ وہ اللہ کے بندے، یہ تیرے جیسے بندوں کے قانون بنائے ہوئے، ان کو کتنا مقدس مانتا ہے، کہتا ہے اس کو فالو کیا جائے بائی سول اینڈ ٹیکسٹ، لفظ بھی پورا ہو، روح معنوی بھی ادا ہو، کیونکہ یہ انسان نے بنایا، اور وہ جو آسمان نے اور رب رحمان نے اتارا، کہتا نہیں یہ آپشنل ہے، کوئی بات نہیں۔ ایویں کچھ مولوی شدت پسند ہے، ہم نے دیکھا واللہ یہ جتنے کالے کوٹوں والے بھائی ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں شوڈ بی فالوڈ، لا پیش کر کے کہتے ہیں بائی سول اینڈ ٹیکسٹ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک، قاعدہ تمہارے قانون پر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پر نہیں لگتا یہ قاعدہ، اس کے قرآن کو سول اور ٹیکسٹ دونوں کی وقت اگنور۔ یہ ہے ذہن، اللہ کی قسم یہ ہے ذہن، صبغت اللہ یہ ہے، شریعت اللہ یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرا نہیں وہ تیرا کیوں؟ واللہ میرے بھائیوں میں صاف کہتا ہوں، ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا بندے بول، جو میرا نہیں وہ تیرا کیوں تھا؟ تو اس کا کیوں تھا؟ یہ ساری آیتیں اس مفہوم پر مرتکز ہیں۔ اللہ کی قسم مسلم اس کو کہتے ہیں یا اللہ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اللہ کہتا یہ میرا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ جو تیرا نہیں میرا تو ہے، میں اس کا ہوں۔ دوستیاں پالوں گا، فیورٹ نیشن ہندو، مالک انگریز، صلیبی، پسندیدہ ملک ہندو، آقا مالک امریکہ، پالیسیاں یونائٹڈ نیشن۔ ہائے ہائے واللہ آپ کبھی سوچیں وہاں 5 تھے، لات و منات و عزا، یغوث و یعوق و نصر بت تھے۔ اللہ کی قسم آج ہم اپنے بت گننے لگے، ہم نے سیاست کس کو دی، ثقافت کس کو دی، ملک معاشرہ کس کو دیا، دل اور دماغ کس کو دیا، کتاب و نصاب کس کو دیا؟ اللہ قرآن میں صاف کہتا ہے ثم جعلناک، اے محمد پاک ہم نے آپ کو کھڑا کیا علی شریعت من الامر، شریعت بیضاء لیلھا کنہارھا، ملت بیضاء، ایک چمکتی امت ملت، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ حاکم کون ہوگا؟ قانون کیا ہوگا؟ کوڈ آف کنڈکٹ کس کو کہیں گے؟ رولز آف بزنس کہاں سے آئیں گے؟ ادارے کیسے کام کریں گے؟ شریعت بیضاء۔ ہم نے کہا اسلام مسجدوں کا، مدرسوں، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز نہیں اسلام کے لیے، پارلیمنٹ، سینٹ، اسمبلیز نہیں اسلام کے لیے، مینڈیٹ عوام کے، فیصلے کافروں کے، نوکروں کے، اللہ کے باغیوں کے، محمد کے عاصیوں کے۔
اللہ کی قسم میرے رب نے منع کر دیا. اور میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات پر اللہ کی قسم قرآن پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. دیکھ لو، یہ ایران اور روم دشمن تھے. حضرت محمد پاک کی آمد سے قبل ایران کا کسرا، روم کا قیصر آپس میں دشمن تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے اٹھنے سے پہلے روس اور امریکہ دشمن تھے. جب جہاد کھڑا ہو گیا، روس اور امریکہ اور ہندوستان اور انگلستان سارے بلاک ٹوٹ کر ایک ہو گئے. دشمنیاں ختم کر کے دوستیاں لگا لی. اللہ کی قسم، جب میرے نبی نے دعوت توحید انقلاب کی آواز کوہ صفا سے اٹھائی، قسم باللہ ایران کا کسرا، روم کا قیصر سب ایک ہو گئے. پر مسلمان ایک نہیں ہوتے آج. اور کوئی ملک امت مسلمہ کا ایسا نہیں ملتا جو کافروں کے خلاف کرہ رکھتا ہو. کرہ، ہم جو آیت بیان کر رہے تھے، بات بیچ سے رخ بدل گیا. ولو کرہ، اور اگرچہ ناپسند کرے کافر. اللہ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بات کو بلند کر، تلوار کو ساتھ لے، جماعت کو کھڑا کر، مقابلے کے لیے میدان میں اتر، میرے دین کو بلند کر. اگرچہ کرہ الکافرون، کرہ المشرکون. میں یہ بھائیوں کے سامنے یہ آیتیں اس لیے پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. فلا تخافوہم وخافون. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. میں ساری دلیلیں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، قسم باللہ کوئی دلیل نہیں، صرف ایک دلیل ہے کہ ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے. اللہ کیا کہتا قرآن میں؟ فلا تخافوہم فلا تخشوہم واخشون. ان سے نہ ڈرو، وہ بے بس ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں. واخشون وخافون ایایا فرحبون ایایا فتقون. مجھ اللہ سے ڈرو، میں رب ہوں، میں معبود ہوں، میں مالک ہوں، میں الہ ہوں، مجھ سے ڈرو. ہم صرف کافر سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کا دیا ہوا ملک کافر پلید کو دے رہے ہیں. میں صاف کہتا ہوں، اسلام آباد میں کہتا ہوں، یہ پاکستان ارض اللہ نے دیا یہ ملک. ہم اللہ سے چھین کر، اللہ سے کھینچ کر یہ ملک اللہ کے دشمنوں کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. نظاموں میں، معاہدات میں، ٹریٹیز اور پیکٹس میں، اسٹریٹجیز اور پالیسیز میں. اللہ کی قسم، توحید و اسلام کا ملک پاکستان، رب رحمان کا انعام پاکستان. ہم اس عظیم ملک، طاقتور ملک، دعوت کا ملک، جہاد کا ملک، جو پوری دنیا میں ایک وقت اسلامی تاریخوں کا پشتیبان پاسبان ملک، ہم اس ملک کو اللہ کے دشمنوں کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. صرف اس دلیل پر کہ نہیں وہ مار دیں گے، وہ بہت ہیں، وہ بڑے امیر ہیں، وہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے. او بھائی،
تو پوری تاریخ کو دیکھ، یہ سارے میرٹ، سارے پوائنٹس تو ہمیشہ کافر کے پلڑے میں ہوتے تھے۔ کیا محمد الرسول اللہ جب دنیا میں کھڑے ہوئے، جو 313 آپ کے 13 سال میں آئے، وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس تھے؟ جو جزیرۃ العرب پر روم و ایران پر چڑھ گئے، وہ اکانومی میں بہت آگے تھے، وہ افراطی قوت میں زیادہ تھے۔ کس بات میں زیادہ تھے وہ؟ آپ دیکھ لیں، عرب کا سہارا اللہ نے چنا آخری امت کے لیے، عرب کا سہارا حضرت محمد پاک کے بعثت کے لیے جو بیس بنایا میرے رب نے۔ روم پر بھی کلچر تھا، 1400 1500 2000 سال، اس سے بھی زیادہ روما، یہ سارا کالا مغرب، اس کے پیچھے افریقہ، یہ شام سے شروع ہو کر پورے بحر ابیض متوسط پر جتنے ملک تھے، یہ ناٹو کے 42 ٹھیکرے۔ یہ مصر فرعونوں کی تہذیب، یہ یمن قوم تبا ملک سبا، اور یہ ایران، اور یہ مشرق ہندوستان، اور میرے رب نے چنا، اللہ اکبر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ مبارکن وہدن للعالمین، اللہ کہتا میں نے چنا مکہ کو برکت والا، ہدایت والا، عربوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ جعل اللہ کعبہ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ کہتا میں نے کعبہ کو انسانوں کے قیام کا، دوام کا، بقا کا ذریعہ سہارا بنا دیا۔ ہائے واشنگٹن کے پجاریوں، اللہ کی قسم، او اسلام آباد کے حکومتوں، سیاستوں کے نوکروں، میرا رب کہتا میں نے مکہ کو، کعبہ کو قیاما للناس، ساتوں بر اعظموں کی بقا و قیام کا ذریعہ سارا کعبہ کو بنا۔ کعبہ میرا گھر، فیہ آیات بینات، تیرے لیے نشانیاں، دنیا کا مرکز، توحید کا سینٹر، مسلم امہ کے لیے قیام، سہارا، مرکزیت، عالمیت، انٹرنیشنل پوائنٹ۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، للمسلمین نہیں، للناس۔ اور میرے بھائی، قرآن سے سبق سیکھ، قرآن سے اسلام سیکھ، قرآن سے سیاست سیکھ، اللہ کی قسم قرآن سے جغرافیہ تاریخ سیکھ، قرآن سے کوڈ آف کنڈکٹ سیکھ، رولز آف بزنس سیکھ، قرآن سے ملک چلانا سیکھ، قرآن سے قوموں کو گرانا سیکھ۔ سال میں یہ 30 پارے، تیرے بیٹوں کا قوموں کا نصاب، تیرے صدروں سفیروں کی کتاب، وزیر اعظموں کا نصاب، پارلیمنٹوں سینٹوں کی تعلیم کا نصاب قرآن، محکموں دفتروں افسروں کا نصاب آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کہتا میرا بندہ مسلمان، میں اس کو زمین کا نصاب نہیں دیتا، میں اس کو آسمان سے اپنی لکھی ہوئی کتاب دیتا ہوں، لے میری کتاب کو پڑھ۔ تو پلیتوں، کافروں، مشرکوں، مغرب، یورپ، نیٹو کے نوکروں کا کتاب نصاب نہ پڑھ، میری کتاب۔ عزت والی، عظمت والی، انڈیپینڈنس دینے والی، آسودگی، مالی پالیسیاں، دنیا کو راحت، امن و امان، اللہ کی قسم قرآن۔
ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اللہ کہتا دیکھ اے محمد پاک تیرے پاس شریعت ہے, ہم نے دی ہے, اس میں سارا ہمارا امر ہے, بڑی واضح ہے, محجۃ بیضاء, کوئی گھپلا نہیں ہے, کوئی امیونٹیز نہیں ہے, چوروں ڈاکوؤں کو سہارے نہیں ہے, یہ لٹیروں کے لیے پاکٹس نہیں ہے, اس میں لیلھا کنہارھا, اس کی رات اس کے دن کی طرح واضح. آسمان کا قانون, رب رحمان کا حکم, پوری دنیا کو اس پر چلا. دنیا کے سامنے نہ جھک. اسلام دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے اسلام. لفظ نہیں پڑھتے, فرمایا لِيُظْهِرَهُ, اللہ کہتا ہے اس کو غالب کر. کمانڈ قرآن کی ہو, پوری دنیا پر کنٹرول قرآن کا, پالیسیز قرآن بنائے, آدمی کو عورت کو حقوق فرائض کا بیلنس قرآن دے گا, معاشروں کو, سوشیولوجیز کو, سوسائٹیز کو, سیولائزیشن کو, کلچر کو, تمدن کو, ماسٹر کو, شاگرد کو, سب کو نصاب, کتاب, آداب قرآن دے گا. یہ حکومت کے بغیر, یہ قوت کے بغیر, یہ طاقت کے بغیر, یہ خون بہائے بغیر, یہ مشرکوں سے ٹکرائے بغیر ممکن نہیں ہے. فَاتَّبِعْهَا, اس کو پکڑ, اس کے پیچھے چل, اس کو آگے لگا, اس کو اپنی منزل بنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کے واسطے یہ پڑھ لینا آئے تھے, یہ حجت ہے, حجت. وَلَا تَتَّبِعْ, اور نہ پیچھا کر, نہ پیچھے چل. احوا کے معنی مینڈیٹ, عوامی فیصلے. احوا الذین لا یعلمون, ان جاہلوں کے جن کو اسلام کا ویژن ہی پتہ نہیں, ان عقل کے اندھوں کے جن کو اسلام کا ویژن نہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. اگر تو کہے گا نا مولوی صاحب آج عوام کی دنیا ہے, اللہ کہتا اچھا پھر عوام کو پوچھ لے, یہ تجھے مجھ سے بچا نہیں سکیں گے, میں نعمت نہیں دوں گا یہ دلا نہیں سکیں گے, یہ تیرا کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکے. ھذا بصائر للناس, اللہ نے قرآن میں اسی آیت میں آخر میں فرمایا یہ روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے, ماسز کے لیے. وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ کہتا میں ہوں میرے بندے, تجھے پیدا میں نے کیا, اندھیرے میں آیتیں میں نے دی, میں نے کہا ان کو پکڑ, ان آیتوں میں بصائر. بصائر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بصارت سے, بصارت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کا نظر. ہم کہتے ہیں نا جی بصارت سے محروم دیکھ نہیں سکتا. اللہ کہتا ھذا, یہ میری آیتیں, بصائر للناس, یہ دنیا کے لوگوں کے لیے روشنی کی, گائیڈنس کی, اسٹریٹجی کے پوائنٹس ہیں یہ. وَھُدًى, یہ میری بخشی ہوئی ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ, آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام رحمت ہے. میرے بھائیوں میں تو بالکل سادہ سا آدمی, کھری بات کہہ جاتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ ناراض نہ ہو. اللہ کی قسم کیا ایسا نہیں لگتا کہ آج ہم اسلام کو زحمت سمجھ رہے ہیں کہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھ کے. بولتا ہے کوئی آج پاکستان میں اسلام, دنیا میں اسلام, بر صغیر میں اسلام, مشرق وسطی میں اسلام, یورپ و افریقہ میں اسلام. کہتے تیری مت ماری گئی ہے.
اللہ کہتا ہاذا، یہ میرا قرآن، اس کی صورتیں، اس کی آیتیں، بصائر، یہ تیرا ویژن کھولنے کے لیے میری طرف سے قمقمے ہے، وہدن، یہ پالیسی ہے، ورحمہ، اس میں میری رضا ہے، اس میں تیری جنت ہے، اس میں تیری کامیابی ہے، لقوم یوقنون، پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمیں کافروں نے پھاڑا، ٹکڑے دے دیے، پلیت یونائٹڈ نیشن نے جھنڈے بانٹ دیے، ترانے بنوا لیے، کہا مرکز یقین تیری زمین۔ تیرے ٹکڑے ٹکڑے مرکز یقین۔ اللہ کہتا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کہتا میری ذات میں تجھے شک ہے، میں جو آسمانوں اور تیرے بھیک میں ملے ٹکڑے زمینوں کا پیدا کرنے والا، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، میرے اندر شک کرتا ہے، اپنے نظاموں، اپنی لکیروں، یہ ٹکڑے پلیت یونائٹڈ نیشن نے کاٹ کاٹ کے دیے، ہر ٹکڑے پہ مسئلے کھڑے کیے، ان مسئلوں میں مسلمانوں کا خون بہایا، مسلمانوں کی عزتوں، عصمتوں، قوموں، ان ساری نعمتوں کو غلام بنایا۔ ترکوں سے کہہ دیا تمہارا مرکز یقین ترکی ہے، فلانے سے کہہ دیا تیرا ملک ہے، ہم نے بھی بنا لیے مرکز یقین ارض۔ نظام عوام کے، قوت عوام، یہی منزل و مراد ہے۔ اور میرے بھائی سن لو، کوئی علم نہیں کب تک یہ بساط پل بچھی رہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، مرکز، قوت، منزل مسلمانوں، اسلام کی منزل جہاں جہاں ہو وہاں وہاں اٹھ کر سارے خطہ زمین پر اسلام کو چڑھانا، کفر کو گرانا تیری منزل ہے، مراد ہے، مقصد ہے، ماتھے کا جھومر ہے، نبی کی بعثت کا سبب ہے۔ محمد الرسول اللہ کی بعثت، سارے نبیوں کا سردار محمد، قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہم السلام محمد کے جھنڈے تلے ہوں گے، نوح اور آدم سمیت میرے نبی محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لواء الحمد بیدی آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور اس کے سوا جتنے نبی سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تحت لوائی، میرے علم کے نیچے ہوں گے۔ اس نبی کا یہ امتی آج نیٹوں کے نیچے، یہودیوں عیسائیوں کے نیچے، ہندوؤں پلیتوں کے نیچے، مشرکوں کافروں کے انڈر پریشر۔ یہ حدیث نکلوا لینا کتابوں میں، لواء الحمد بیدی آدم ومن سواہ تحت لوائی۔ اللہ کی قسم، دنیا میں سردار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سردار نظام و قانون و دستور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔